ہماری جو پہلی مجلس ہوئی تھی، پہلی کلاس ہوئی تھی، اس کلاس میں جو صرف ہمارے ڈاکٹر صاحب شریک تھے، ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب، اور جو ہماری کلاس فیس ٹو فیس ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے قرآن کریم کے کمپائلیشن اور صورتوں کی ترتیب کا ارینجمنٹ، اس کا جو سیکوینس ہے وہ، اور آیتوں کا جو سیکوینس ہے وہ، اور ایسے ہی جو قرآن کی جو 10 ریڈنگس ہیں، جو ایک ڈائلیکٹ، جو عرب کے ڈفرینٹ ڈائلیکٹ تھے، تو کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی اجازت دی تھی، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے، ایکچولی یہ قرآن کی کلاس ہے، اور ہمیں سورہ فاتحہ سے لے کر انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ الگ الگ صورتوں پر اس کے اندر کیا میسج ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، اس حوالے سے مجھے بات کرنی ہے. لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے کچھ کلاسز ایسی ہو جائیں جس کو کہ ہم لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹرم عربک میں یوز کرتے ہیں، مدخل. مدخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ پہلے تیار ہو جائے. انٹری. یس، انٹری. تو ایک فاؤنڈیشن پہلے تیار ہو جائے، اس سے قرآن سے ریلیٹڈ جو ضروری باتیں ہیں اس پر گفتگو ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم جب قرآن کریم کی تفسیر اور صورتوں کی تفسیر اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے جب گفتگو کریں گے تو وہ زیادہ اچھی، نتیجہ خیز اور مؤثر بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو قرآن کریم کا جو کمپائلیشن اس حوالے سے بات ہو گئی، اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھیں اس پر بات ہو گئی تھی، میں اس کو آج ریپیٹ نہیں کروں گا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو کی نوٹس تھے وہ میں نے پہلے آپ کو بھیج دیے تھے، پچھلے ویک ہی ہم نے اس کو شیئر کیا تھا آپ حضرات سے. جی. تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ اسے دیکھا ضرور ہوگا. تو ایک آپ کے ذہن میں ایک سینٹرل آئیڈیا اور بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی. ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی صورتوں کی شروعات میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یا یہ صورت مدنی ہے، اردو میں ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، یا پھر عربی کا اگر ہے تو هذه صورت مکیہ یا صورت الفاتحہ مکیہ یا مدنیہ، اس طرح سے مختلف صورت البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہ مکی اور مدنی کیا چیز ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو ایکچولی اس حوالے سے جو میجورٹی آف اسکالرس جو ہیں، ان کی جو اوپینین ہے، ان کی جو رائے ہے، انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے اس کو کہ مکی قرآن کسے کہیں گے اور مدنی قرآن کسے کہیں گے، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے کلاسیفائی کیا ہے کہ جو صورتیں، جو آیتیں یا جو صورتیں ہجرت سے پہلے، مائیگریشن ٹو مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ کیا ہے، وہ مکی ہیں، اور جو مائیگریشن کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. یہی ایکچولی بیسک کانسیپٹ ہے اس کے اندر. اب وہ ممکن ہے کہ ہجرت سے پہلے کوئی صورت نازل ہوئی ہو، لیکن جو اس کے ریولیشن کا جو مقام ہو، اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو پلیس ہو، وہ مدینے میں ہو. ایسا ہو سکتا ہے یا مکے کے باہر کوئی جگہ، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب میں رہے ہوں، کہیں پر وہ صورت یا وہ آیت نازل ہوئی. تو اگرچہ وہ صورت یا وہ آیت مدینے کے آس پاس میں نازل ہوئی ہو، لیکن پھر بھی اسے مکی ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ بیفور مائیگریشن ہے. اور آفٹر مائیگریشن جو بہت ساری آیتیں ہم کو ایسے مل جاتی ہیں جو کہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پر فتح یاب ہوئے، وکٹوریس ہوئے، آپ نے فتح حاصل کی، تو مکے میں آپ موجود تھے اور اس وقت آیتیں نازل ہوئی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جگہ کے لحاظ سے، جغرافیکلی اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی وہ آیت اتری تو مکے کے اندر ہے، لیکن اسے مدنی کہا جائے گا. مدنی اس لیے کہا جائے گا کیونکہ وہ آفٹر مائیگریشن وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو
مکی اور مدنی کے حوالے سے سب سے جو مین اور بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اس کے حوالے سے ہم اب مزید بات نہیں کریں گے. ہم صرف اس کے بعد جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں، تو اس کو جاننے کے بعد ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر مکی اور مدنی کا جو علم ہے، یہ جو نالج ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حصہ مائگریشن سے پہلے نازل ہوا اور کون سا حصہ جو ہے مائگریشن کے بعد نازل ہوا، اس کا امپورٹینس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیوں جاننا چاہیے ہمیں. تو اس حوالے سے علماء نے کہا کہ اصل میں اس کی نالج کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، سب سے بڑا جو بینیفٹ ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی آیت کس زمانے میں نازل ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے قرآن کریم لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، لوگوں کی مورل ٹریننگ، اس کے علاوہ اسپریچول ٹریننگ کیسے کر رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. چونکہ اس سے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو مکے کے لوگ ہیں وہاں پر جن لوگوں کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے ڈائریکٹلی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو مومن نہیں ہیں. اور مدینے میں جو لوگ ہیں جنرلی وہاں پر قرآن جن کو ایڈریس کرتا ہے وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں، یا تو بلیورس ہیں اور اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، یا پھر پیپل آف بک ہیں، اہل کتاب ہیں، جوز اینڈ کرسچنس ہیں. تو ان کو بھی قرآن کریم جو ہے ایڈریس کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہن میں کیسے اتارتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ کیسے لوگوں کے ذہن میں اسلامی احکام کو بٹھایا جاتا ہے. ایک مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر کہ اسٹیپس میں آیتیں جو اترتی ہیں اس کے ذریعے سے کیسے اسپریچول ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ایک مثال کے طور پر جو شراب کی برائی اور شراب کو جو کنڈیم کیا ہے اسلام نے، تو اسلام نے اس کو ڈفرینٹ اسٹیجز میں کنڈیم کیا ہے. مثلا سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس کے اندر گناہ بڑا ہے اور تھوڑے سے کچھ لوگوں کے لیے فائدے ہیں. تو سب سے پہلے اسٹیپ میں چونکہ مدینے کے لوگ اور مکے کے لوگ شراب کے بالکل بہت زیادہ عادی تھے، ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی، تو ایک بیگ اس برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. تو سب سے پہلے جو کہا گیا وہ اتنا کہا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بہرحال ان لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت شراب سے پیدا ہوئی. اس کے بعد پھر معاملہ اور آگے بڑھا اور یہ کہا گیا کہ بھئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ سیکنڈ اسٹیپ میں آیت آتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب نشے کی حالت میں نماز میں جانے سے منع کر دیا گیا تو اب فجر کی نماز مثلا پڑھنی ہے تو ضروری ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے پینا چھوڑ دیا جائے، تبھی جا کر کے انسان مکمل طور سے نشے سے پاک ہو کر فجر کی نماز پڑھ سکے گا. ایسے ہی ظہر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس سے پہلے اپنے آپ کو نشے سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. ایسی عصر کی نماز ہے، ایسے ہی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. تو یہ تمام جب جو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ نماز کی حالت میں آپ شراب پی کر کے نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب مت جائیے، تو اب یہاں یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوا کہ ان کو ایک پیریڈ آف ٹائم میں، ایک خاص وقت میں ان کو شراب سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی. اس طریقے سے ان کو ٹریننگ ہوئی، تھوڑی سی عادت پڑی ان چیزوں سے دور رہنے کی، اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ گزرتا چلا گیا اور اس کے بعد پھر فائنل اسٹیپ میں قرآن کریم کی وہ آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اے ایمان والو یہ شراب جوا یہ سب جو ہے یہ شیطان کا کام ہے اور اس سے مکمل طور سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ 3 اسٹیپ میں
قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور اس طریقے سے شراب کو لوگ سے مسلمانوں سے مکمل طور سے اس کو دور کیا گیا، مسلمانوں کو اس برائی سے بچایا گیا۔ اب اگر یہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ سیکوینس آیتوں کا کیسے ہے، کس زمانے میں کون سی آیت نازل ہو رہی ہے، تو یہ ہم کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ قرآن کریم نے کیسے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ تو مکی اور مدنی جو آیتیں ہیں ان کے علم سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلامی احکام کو کیسے امپلیمنٹ کر رہا ہے، ان کے دلوں میں کیسے اتار رہا ہے۔ ایسے ہی ہم کو جو اسلامک لیجسلیشن ہے، جو اسلامی قانون سازی ہے، اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے قرآن جو ہے وہ لیجسلیشن قرآن کا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈفرینٹ قرآنی احکام کیسے الگ الگ موقع پر نازل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کا جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ناسخ ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ ناسخ و منسوخ کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کوئی حکم نازل کیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ عمل نہ کیا ہو، دونوں صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جگہ پر کوئی سبسٹیوٹ دوسرا حکم آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور پہلی والی جو آیت ہے اس کا جو حکم ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ہاں یہ مطلب مکی آیت ہے اور یہ مدنی آیت ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک ہی کانٹیکس کی دو آیتیں ہیں اور ایک ہے جس میں کہ کسی کام کو کرنے سے کا حکم دیا گیا اور پھر اسی کے مقابلے میں ایک دوسری آیت آئی جس میں اس کام سے اس کو لوگوں کو روک دیا گیا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ آیت مکی ہے تو مکی والی جو آیت ہوگی وہ منسوخ ہوگی، یعنی گویا اس کا حکم اب ختم ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد جو بعد والے میں جو دوسری آیت جو آ رہی ہے وہ اس آیت کریمہ کو نسخ کرنے والی ہو، اس حکم کو اٹھانے والی ہوگی۔ اب یہ آرڈر جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بات کہنی ہو، ان کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی لگانی ہو، کوئی اپنا کوشچن کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو حضور سے، تو فرمایا گیا کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو کوشچن کرنے سے پہلے، اپنی بات رکھنے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ تھے، کچھ محتاج مسکین تھے، پریشان حال تھے، اور کچھ وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دولت مند بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اور یہ ایسا اصل میں ہوا اس لیے تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے والوں کی بھیڑ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشواری میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرماتے ہوئے یہ جو ہے حکم نافذ کیا تھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ صدقہ کر لو پہلے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرو۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمان جو اہل ایمان تھے وہ پریشان ہو گئے اور ان کو دشواری محسوس ہوئی، خاص طور سے جو جن کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، تو ان کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا۔ تو اس حکم کے اٹھائے جانے سے پہلے، اس حکم کے ختم کیے جانے سے پہلے اس آیت کریمہ پر صرف سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو عمل کرنے کا شرف حاصل ہو کہ آپ نے 2 درہم صدقہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوال پوچھے۔ آپ نے 2 درہم صدقہ کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سوال رکھے اور ان 10 سوال کے جوابات آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، اور اس کے بعد فوراً ہی یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی، چونکہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو رہی تھی، سبب بن رہی تھی۔ تو آگے اسی کے آگے فوراً اس آیت کریمہ کے بعد ہی دوسرا حصہ آتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تمہاری یہ حیثیت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہا کہ
اللہ نے فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا صدقہ پہلے کرنے میں تم کو خوف ہونے لگا، تم کو پریشانی ہونے لگی، دشواری ہونے لگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا ہے، اس حکم کو ختم فرما دیا ہے، اور پہلے جیسے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک بغیر کسی صدقہ کے سوال کر سکتے تھے، ویسے اب بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے نا، اس ٹائمنگ کو ہم متعین کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم جب پہلی آیت کا ڈیوریشن، ہم اس کا جو ٹائم آف ریگولیشن ہم جانیں گے، کب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے بعد والا حصہ کب نازل ہوا، تو اس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ناسخ ہے اور یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یعنی یہ پہلے والی آیت ہے اور یہ بعد والی آیت ہے، یہ حکم اب اٹھا لیا گیا ہے اور یہ حکم اس کی جگہ پر سبسٹیوٹ کے طور پر آیا ہے۔ تو مکی اور مدنی جو قرآن کریم کے علوم میں سے سائنسز، قرآن جو سائنسز ہیں، ان سائنسز میں جو ایک مکی اور مدنی کی کا جو سائنس ہے، اس کا جو علم ہے، برانچ آف نالج ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی آیت پہلے اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، کون سا حکم اٹھا لیا گیا ہے، کون سا حکم ابھی باقی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں گے کیسے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت مدنی ہے؟ اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں دو ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے جاننے کا۔ ایک وہ ہے کہ جس میں ہمارا اپنا کوئی رول نہیں ہے، ہمارے انٹلیکٹ کا، ہمارے دماغ کا، ہمارے غور و فکر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، یا صحابہ سے بات پہنچتی ہے، یا تابعین سے بات پہنچتی ہے جو حضور کے بعد ہیں، کہ مثلا یہ وہ صحابہ یہ کہیں کہ کیونکہ صحابہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ انہوں نے قرآن کریم کے ریولیشن کے ٹائم کو انہوں نے جانا ہے، اس ٹائم میں تھے وہ موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، مکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ان کو بہت اچھی طرح یہ بات معلوم ہے۔ تو اگر صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی یہ روایت کریں، یہ بیان کریں، یہ نیریٹ کریں کہ یہ جو ہے آیت، یہ صورت یا یہ آیت کریمہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یا یہ آیت اور صورت جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس کے ذریعے سے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مکی قرآن ہے اور یہ مدنی قرآن ہے، یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ حصہ وہ ہے جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام نے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں اور مکی صورتیں ہیں، دونوں کو بہت ڈیپتھلی اسٹڈی کرنے کے بعد، ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے بعد، انہوں نے کچھ دونوں کی الگ الگ کریکٹرسٹکس کو بیان کیا ہے، خصوصیات کو بیان کیا ہے، کچھ ان کے اندر ان کے جو اپنے فیچرز ہیں ان فیچرز کو بیان کیا ہے، ان فیچرز کے ذریعے سے انہوں نے کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اپنا جو ڈیپ اسٹڈی ہے، ڈیپ اسٹڈی کا اس میں ایک دخل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ تو ایک تو صورت وہ ہو گئی جو کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے کوئی یہ بیان کرے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہم نے تابعین کی بات اس لیے کی، تابعین یعنی جو صحابہ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ، تو ان کی بات ہم نے اس لیے کی چونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو بات بتائیں گے وہ کسی نہ کسی صحابی سے، حضور کے پروفٹ کے جو ہے کمپینین سے سن کر کے وہ بتائیں گے، تو اس لیے ہم نے ان کو بھی جو ہے کنسیڈریشن میں لیا ہے کہ ان کی بھی بات اس سلسلے میں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ کرائیٹیریاز اور کچھ فیچرز جو علماء نے بیان کی ہیں، تو وہ جو ہے اس کو ان ڈیٹیل علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ چنانچہ ایک سب سے پہلی پہچان جو بیان کی ہے مکی اور مدنی کی، وہ یہ ہے کہ لیکن یہ جو فیچر بیان کیا جا رہا ہے یہ ان اوور آل بات کی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ ساری صورتوں میں ایسا ہی ہے، لیکن جنرلی ایسا ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس بھی صورت کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب ہو، ایڈریس کیا جا رہا ہو، یا ایھا الناس سے جب ایڈریس کیا جا رہا ہو تو وہ صورت کیا ہوگی؟ مکی ہوگی۔ اور جس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس کیا جا رہا ہو تو وہ صورت مدنی ہوگی، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن
میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جنرلی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری صورتوں میں ایسا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ مدنی ہے، ظاہر ہے آفٹر مائگریشن یہ صورت نازل ہوئی ہے، ریویلڈ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں یا ایھا الناس سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی سورہ نساء جو ہے، جو پوری ایک خاص صورت ہے عورتوں کے حوالے سے، تو اس صورت کی بھی جو بگننگ ہے، اس کی بھی جو شروعات ہے وہ یا ایھا الناس سے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، تو یہ صورت بھی یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے۔ لیکن عموماً قرآن کریم کے اندر جب یا ایھا الناس سے ایڈریس کیا جاتا ہے تو وہ صورت مکی ہوتی ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس کیا جاتا ہے تو وہ صورت مدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ جس صورت کی شروعات میں حروف مقطعات ذکر ہوں، آیات مقطعات ذکر ہوں، وہ مکی ہوتی ہیں، اور جن میں آیات مقطعات نہ ہوں تو وہ مدنی ہوتی ہیں۔ یہ آیات مقطعات کیا ہیں؟ آپ قرآن کریم جب پڑھتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی سورتوں کی شروعات میں ہمیں ملتا ہے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم طاسین، تو اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم ایز اٹ از ان ورڈ کو پروناؤنس کرتے ہیں، ہم اس کو ملا کے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس ورڈ کو ہی پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ورڈز جو شروع میں ہوتے ہیں ان کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہوا کہ الگ الگ کاٹ کے، قطع سے کاٹنا، الگ الگ پڑھنا، تو اس میں ہر ورڈ کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس کو ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ تو جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئیں وہ مکی ہیں، اور جن کے شروع میں حروف مقطعات نہ آئیں وہ مدنی ہیں۔ لیکن یہ بھی جو ہم نے پہچان بیان کی ہے یہ اوور آل ہے، ان جنرل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے، ورنہ سورہ بقرہ کی شروعات خود ہی کس سے ہو رہی ہے؟ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سورہ آل عمران کو دیکھ لیجیے آپ، اس کے سیکنڈ جسٹ اس کے بعد جو صورت ہے سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، آفٹر مائگریشن نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ان جنرل ایک پہچان بیان کی گئی ہے، جو پہچان بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے۔ ایک تیسری پہچان جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس صورت کے اندر بھی کلا کا لفظ آئے، کلا، جس صورت کے اندر بھی کلا کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے، اور مدنی صورتوں میں کلا کے الفاظ عموماً نہیں ملتے ہیں۔ یہ ایک پہچان بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک پہچان یہ بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جس صورت کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہو، آدم و ابلیس کا قصہ جس کے اندر ذکر ہو، وہ صورت مکی ہوتی ہے، سوائے یہی جو شروع کی جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی حضرت آدم کا ذکر ہے اور ابلیس کا پورا قصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی علماء نے ایک پہچان اور بیان کی ہے، وہ میننگ کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے بیان کی ہے، وہ یہ کہ جس صورت کے اندر کسی فرض کا تذکرہ ہو، جس صورت کے اندر کسی فرض کا تذکرہ ہو، جو دین کی جو کمپلسری چیزیں ہیں، جو نیسیسری چیزیں، بیسکس جو ہیں دین کے، ان کا اگر تذکرہ ملتا ہے، یا جو اسلام میں جو پارٹیکولر جو سزائیں، پنشمنٹ ہیں، ان پنشمنٹ کا اگر تذکرہ اس صورت کے اندر آتا ہے تو وہ صورت مدنی ہوگی۔ مکی صورتوں کے اندر پنشمنٹ کا، پارٹیکولر پنشمنٹ جیسے کہ چور کی سزا اور جو ہے زنا کرنے والوں کی سزا، ایسی بات ہے کہ یہ ساری جو لیجسلیشن کا جو پورا نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم مدینے میں آیا، نہ کہ مکے میں آیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی وہاں پر۔
چونکہ ابھی تو لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو ان سے پنشمنٹ کی بات جو ہے، اس طرح کی پنشمنٹ کی بات کیسے کی جائے گی؟ پنشمنٹ لا اینڈ آرڈر تو وہاں پر بحال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جہاں پر سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. یہاں پر تو سوسائٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، یہاں تو لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. تو اس لیے جس صورت کے اندر کسی دین کی کوئی بیسک کسی فرض کا تذکرہ ہو، مثلا نماز کا تذکرہ یا زکوٰۃ کا تذکرہ یا اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہو، تو اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، وہ مدنی ہوتی ہے، یا اس کے اندر پنشمنٹ ذکر کیا گیا ہو، وہ پنشمنٹ جو اسلام کے اندر پرٹیکولر جس کو حد کہا جاتا ہے، حد. تو اگر اس پرٹیکولر پنشمنٹ کا تذکرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ صورت مدنی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ فیچرز ہیں دونوں کی، مکی اور مدنی. ان فیچرز پہ بھی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی مکی صورت ہوگی آپ جب پڑھیں گے تو قرآن کریم کا اگر آپ عربی نہیں سمجھ پا رہے، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تب بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اس چیز کو ہم جو ہے نشاندہی اس کی کر سکتے ہیں، اس کو ہم جان سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی مکی صورت ہوتی ہے، مکی صورتوں کے اندر بلیف کا تذکرہ ہوتا ہے، عقیدے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانا، اور جو ہے حساب و کتاب پر ایمان لانا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر ایمان لانا. تو اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ اس کے اندر زیادہ ملتا ہے ہمیں، بلکہ اسی پر فوکس ہوتا ہے، پوری صورت فوکس ہوتی ہے اسی پر. اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی عمل کی کوئی بات زیادہ نہیں آتی ہے، بلکہ مین جو فوکس ہوتا ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے. اور اس کا جو ریزن ہے وہ بالکل کلیئر ہے، چونکہ یہاں پر ابھی جو لوگ ہیں جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے مکی کے لوگ ہیں. مکی کے لوگ جو ہیں جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اسلام نہیں لائے ہیں. جب اسلام نہیں لائے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پہلے عقیدے کو صحیح کیا جائے گا، ان کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بلیف سسٹم کو درست کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ ایکشن پہ آئیں گے، اس کے بعد پھر وہ عمل پہ آئیں گے. تو اسی لیے مکی صورتوں کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایمانی جو عقائد ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں دین کے، ان پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرو، خاص شرک کو چھوڑ دو، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، جنت و جہنم پر ایمان لاؤ، اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں اور جہنم کے اندر یہ سزائیں ہیں. ان باتوں کا تذکرہ جو ہے ایسی فرشتوں پر ایمان، خاص طور سے اس بات کا تذکرہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، مکے کے لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ان کا جو کریشن ہے، وہ کریشن ہی اس پیٹرن پہ ہے، اس انداز سے ہے، تو ان سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں زیادہ ہم کو مکی صورتوں کے اندر پڑھنے کو ملتی ہیں. اچھا دیکھیے، اور اسی طرح سے جو قصے ہیں اور جو غور و فکر کی جو دعوت ہے کہ اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر غور و فکر کرو، اور کائنات یونیورس کے اندر جو نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کی دعوت، یہ سب ہم کو زیادہ مکی صورتوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر یہ جو رات ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے، ختم ہی نہ ہو بالکل، تو روشنی تمہارے لیے کون لائے گا؟ اور یہ جو بات ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا جو ایک عمومی نظام ہے، اس عمومی نظام کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، چونکہ یہ وہ دلائل ہیں جن کو انسان دیکھتا ہے، جن کو محسوس کرتا ہے، جن کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس کو گزرتے ہوئے وہ انسان محسوس کرتا ہے. تو اس کے ذریعے سے جلدی انسان جو ہے وہ اپنے کریٹر سے قریب ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ رات اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو جائے، روشنی آئے ہی نہیں، دن آئے ہی نہیں، تو پھر تم کو کوئی ہے جو ایسا کوئی سسٹم کریٹ کر دے کہ یہ رات ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر روشنی آ جائے؟ ایسے ہی اس کے آگے فرمایا گیا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ. کہ حبیب آپ پوچھیے ان سے کہ اگر یہ دن ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو جائے
ختم ہی نہ ہو دن کا سلسلہ اور رات کا سلسلہ کبھی آئے ہی نہ، تو پھر تم کو وہ رات کہاں میسر ہوگی جس میں کہ تم سکون سے سوتے ہو، اطمینان سے سوتے ہو؟ یہ رات کہاں سے میسر ہوگی؟ یعنی مطلب یہ کہ کوئی ہے ایسا جو میں نے سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو ہٹا کر کے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا سسٹم لائے اور لا کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ جب ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر جب سارا پاور میرے پاس ہے تو عبادت میری ہی ہونی چاہیے، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو ہے قرآن کریم میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کو مکی صورتوں کے اندر اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اپنے آپ میں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی وہ آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ فرماتا ہے غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیا انسان نے یہ دیکھا نہیں انا خلقناه من نطفة کہ ہم نے انسان کو اسپرم سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، لیکن جب وہی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاس عقل و شعور آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، پاور اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اس بات پر جھگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی وہ میرے خالق ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور میرا حساب و کتاب ہوگا، اس بات کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ اسی چیز کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا میں جب مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا مجھ کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو اس کا کریشن کر دیا۔ تو یہاں تو بہرحال ایک وجود ہے، ایک ڈھانچہ ہے اور اس کا وجود ہو چکا ہے، تو دوبارہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، یا سرے سے کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کو بنانا جو ہے یہ مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسانوں سے سوال کیا ہے، تو انسان کو اپنے اندر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو یہ بھی ہم کو مکی صورتوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ جو دعوت ہے ہمیں زیادہ تر کہاں دیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ مکی صورتوں کے اندر ملتی ہے ہم کو دیکھنے کو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ، ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے انسان کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی کہ تمہاری یہ سواری، سمندروں کے اندر تمہارا سفر کرنا، کشتیوں میں تمہارا سفر کرنا، پھر کشتیوں میں جب سفر کرتے تھے تو اس وقت تم جب سمندر میں موج اٹھتی ہے، اس کے اندر لہر اٹھتی ہے، تو اس وقت خوف کی حالت میں تم اللہ کو پکارتے ہو، اور پھر جب اسی مصیبت سے نکل جاتے ہو تو پھر سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو ان تمام چیزوں میں غور نہیں کرتے کہ جب تم مصیبت میں پھنسے تو اس وقت تمہاری مدد کس نے کی، تم کو کس نے مصیبتوں سے نکالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ جب اس نے نکالا تو اس کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس طریقے سے ڈفرینٹ اینگل سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دعوت دی ہے انسانوں کو کہ غور و فکر کریں اپنے آپ میں اور اپنے خالق و مالک تک وہ پہنچ سکیں۔ دیکھیے ایسے کائنات کی نشانیوں کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ ہی تو پودوں سے دانے نکالتا ہے، پودوں کو چاک کر کے پھاڑ کر کے اس میں سے دانے کون نکالتا ہے؟ زمین میں تم دانے لے جاتے ہو اور لے جا کر کے زمین کے اندر چھوڑ کر کے چلے آتے ہو، تو چھوڑ کر کس کے بھروسے چلے آتے ہو؟ وہ کون سی ذات ہے جو اس پودے کو ختم ہونے کے بعد، فنا ہونے کے بعد اس میں سے ایک نیا اس دانے سے ایک نیا پودا جو ہے نکالتی ہے؟ تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں ہمیں مکی صورتوں کے اندر زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں وہاں پر جن کو ایڈریس کر رہا ہے قرآن کریم، وہ نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو اپنے کریٹر کا ادراک ہو سکتا ہے، اس کا علم ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے رب سے قریب آ سکتا ہے، اپنے پالنہار سے قریب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت ہی ڈفرینٹ اسلوب میں، ڈفرینٹ مقام پہ، ڈفرینٹ اسٹائل میں اس کو ان چیزوں کو پیش کیا، پریزنٹ کیا ہے قرآن کریم میں۔ ایسے ہی مکی صورتوں کے اندر ہمیں انبیاء کے قصے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ جو پچھلی قوموں کے جو قصے ہیں، پچھلے انبیاء کے جو قصے ہیں، وہ قصے آپ کو مکی صورتوں کے اندر زیادہ ملیں گے، بلکہ اسی میں ہی ملیں گے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، یا قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو، حضرت ہود کا تذکرہ ہو، حضرت شعیب کا تذکرہ ہو، تو اور پھر ان انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا، ان کے جو لوگ تھے، وہ ان لوگوں کا رویہ کیا رہا، اس رویے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر ان کو کیسے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور اس کی وجہ سے کیسے وہ برباد ہوئے، تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس کو ملتا ہے، تاکہ یہ جو مکے کے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات سن کر کے ڈریں، اور وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بھی زیادہ پاورفل قوموں کو پہلے ہلاک کر دیا ہے، ان کو بھی جو ہے ان کا بھی ڈسٹرکشن ہو چکا ہے اس دنیا کے اندر، تو تمہارے پاس اگر پاور ہے تو بہت زیادہ تم کو اپنے آپ کو ایگو میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہ بتاؤ کہ تمہاری تخلیق زیادہ مضبوط ہے یا آسمان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو تم سے زیادہ مضبوط بنایا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ایک دن فنا کر دے گا تو تمہارے فنا کرنے میں کیا مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم نے تذکرہ کیا پچھلی قوموں کا، تو کہا کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تو پہاڑوں سے پتھر تراش کر بہترین شاندار قسم کے گھر بنایا کرتے تھے، تو ایسی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو تم کون ہو؟ تو یہ قصے بھی ہم کو سننے کو ملتے ہیں، وہ پڑھنے کو ملتے ہیں انہی صورتوں کے اندر۔ ہاں یہ کہ جیسے کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، تو سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہم فیچرز بیان کر رہے ہیں یہ ان جنرل ہیں، اکثر ایسا ہی ہے، لیکن ہم کو بعض سے مراد خاص طور سے سورہ بقرہ ہی کے اندر ہم کو اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ مکی صورتوں کے اندر ہیں، لیکن جتنی ڈیٹیلز کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر ان چیزوں کا اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ مکی صورتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اخلاق پر بات ہوتی ہے، جو یونیورسل جو مورال ہے، گڈ اخلاق، گڈ کنڈکٹ جو ہے، اچھے اخلاق جو ہیں، اس میں مکی صورتوں میں بات کی گئی ہے زیادہ۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی جو مخاطب ہیں، جو ایڈریس جن کو کیا جا رہا ہے، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں وہ، تو ان سے بات کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اچھے اخلاق کے ذریعے سے اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان کو اچھے اخلاق کے قریب کیا جائے۔ جب انسان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے نا، تو اچھا اخلاق اگرچہ وہ کسی مذہب پر، کسی ریلیجین پر، کسی خاص مذہب پر ایمان نہ رکھنے والا ہو، لیکن اگر اچھے اخلاق ہوں، یونیورسل ایک اخلاق ہوتا ہے جو ایک گڈ مورال ہوتا ہے، وہ اگر اس کے اندر ہے تو ممکن ہے کہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لے اور اس کو جو ہے ایمان کی نعمت بھی عطا فرما دے۔ ایسا بہت مرتبہ سننے کو ملتا ہے، بلکہ بسا اوقات بہت مرتبہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر سوشل سروس کی بہت عادت ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت، ہیومینٹی کی جو سروس ہوتی ہے، اس میں جو لوگ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں پریکٹیکلی، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت عطا کر دی، چونکہ جو مسلسل اچھے کام میں لگے ہوئے تھے، اس کا نتیجہ اللہ نے ان کو یہ دیا کہ ان کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا اور ایمان کی نعمت عطا کر دی، تاکہ ان کی جو یہ محنت ہے وہ برباد نہ جائے، کل قیامت کے دن اس پر ان کو اس کا بھی اجر مل جائے، اور جو ایمان کے بعد جو نیک کام کریں گے اس کا بھی ثواب ان کو مل جائے۔ تو یہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے کہ مکی جو صورتوں کے اندر ہمیں جو ہے مثلا والدین کی تعظیم، والدین کا احترام، اور رشتہ داریوں کو جوڑنا، اور دیگر جو بیسک چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کو گفتگو مل جاتی ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، تو اب تک ہم نے جو گفتگو کی مکی صورتوں کے بارے میں گفتگو کی، جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں کے اندر میں نے اسی کے اپوزٹ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے ابھی فیچرز بیان کیے ان کے اپوزٹ میں ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو جو باضابطہ جو لیجسلیشن ملتا ہے، جو قانون سازی ملتی ہے، وہ ہم کو مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہے، اور جو پریکٹیکل جو پریئر کا جو پورا سسٹم ہے، سسٹم آف پریئر، وہ پورا ہم کو مدنی صورتوں کے اندر ملتا ہے۔ نماز کی احکام، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، خرید و فروخت جو ہے ہمارا، وہ ایسی
فائنینشیل سسٹم کا مینجمنٹ اور ایسی سوشل جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے، سوشل اسٹرکچر کے حوالے سے باتیں ملتی ہیں، جیسے کہ نکاح ہے، طلاق ہے، بچوں کو جن دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو فیڈنگ، تو اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات ہم کو جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہیں. ایسے ہی پنشمنٹ کو ان ڈیٹیل جو بیان کیا گیا. پنشمنٹ کے علاوہ قصاص، یعنی اگر آپ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ہونا چاہیے، کسی نے کوئی تکلیف دی تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ہونا چاہیے. تو اس طرح کی تمام چیزیں ہم کو وہ مدنی صورتوں کے اندر، اور بالخصوص سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ نور کے اندر، یہ بہت ان ڈیٹیل، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ نور، ان کے اندر بہت ڈیٹیل سے ہم کو چیزیں ملتی ہیں. مدنی صورتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پر جو ان کے جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، اب یہاں پر صرف وہ نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہاں پر دو لوگ اور ہیں ان کے پاس، وہ ہیں جیوز اور کرسچنز، جن کو پیپل آف بک کہا ہے، قرآن کریم نے اہل کتاب کہا ہے. تو وہ بھی آ گئے، چونکہ مدینے کے آس پاس میں یہودی بھی رہتے تھے اور وہاں پر جیوز بھی رہتے، کرسچنز بھی رہتے تھے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کو بھی ایڈریس کیا گیا، یا اہل الکتاب، او the people of book، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، come to the common point. یہ اس طرح کی دعوت ہم کو جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہے. ایسے ہی ایک اور فیچر یہ ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر جو ہپوکریٹس تھے، منافقین تھے، ان کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ بظاہر نماز روزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اپنے دلوں میں وہ کفر کو چھپائے ہوئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دشمنی میں سب کر رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں گویا اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو. تو اس حوالے سے ہم کو آیتیں سورہ بقرہ کے اندر مل جاتی ہیں. بلکہ بسا اوقات جو ان کے دلوں میں کینہ چھپا ہوتا تھا، اور جو وہ ایک پلاننگ کر رہے ہوتے تھے، ان پلاننگ کو قرآن کریم وقت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ اب ایک اور اینگل بچتا ہے قرآن مکی اور مدنی کا. لاسٹ جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر خاص طور سے عربی ذوق اگر آپ رکھتے ہیں، عربی زبان آپ جانتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ قرآن کریم کو کی مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان ڈفرینشیشن کر سکتے ہیں، آپ اس کو فرق کر سکتے ہیں. چنانچہ اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس میں آیتیں اور صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی. اور ایسی اس کا جو اسلوب ہے، اسٹائل آف جو اس کا جو اسٹائل ہے نا، وہ اسٹائل ایسا ہے جس کے اندر ایموشنز بہت زیادہ ہے، ایکسپریشن بہت زیادہ ہے. اور اس کے اندر جو اس کی جو آیتیں ہیں وہ رائمنگ ہیں، رائمنگ آیتیں ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے قل اعوذ برب الناس کو دیکھ لیجئے، یا جو ہے آپ اور بہت ساری سورہ عادیات کو دیکھیے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تو یہ ایک رائمنگ چل رہی ہے. تو اس سے ایک عجیب سی ایک لذت اور ایک عجیب سی جو ہے ایک کیفیت انسان کو کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے. شاعری جی بالکل. تو یہ چیز جو ہے آپ کو اگر ملے گی تو مکی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ بہت ہی پاورفل انداز میں اور بہت ایموشنل انداز میں یہ چیزیں ملیں گی. جو اسٹائل ہے نا اس میں بات کرنے کا، جو ایڈریس کرنے کا یا کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنے کا جو اسٹائل ہے، وہ اسٹائل یہ ہے کہ اس میں ایموشنز بھرا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت اثر والی، اس سے بہت اثر آتا ہے دل پہ، بہت افیکٹو ہے. وہ قلب پہ جا کر سیدھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر لگ رہا ہے، وہ آیتیں لگ رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیے اسی اثر کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پڑھتے تھے نمازوں میں اپنی، تو کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، مرد و عورت کی، بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی. ان لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کریم تو سن کے لوگ ایمان لے آئیں گے. تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور اللہ اس کے رسول کا جو انکار کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ قرآن نہ سنو، یہ قرآن نہ سنو، بلکہ جب یہ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو وہاں پر جا کے شور بچاؤ، وہاں پر جا کے شور بچاؤ، شاید اس طریقے سے تم ان کو جو ہے اوور ویلم کر سکو، ان کو دبا سکو، اس طریقے سے جو پورا لوگ جو ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، وہ جو ہے اس سے بچا سکو اپنے لوگوں کو۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو کہ انتہائی شدید قسم کا دشمن ہے وہ حضور کا، لیکن اس کا حال کیا ہے کہ اس کو لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر کے بات کرو، ان کے ساتھ کچھ نیگوشیشن کرو، شاید ہمارے ان کے درمیان کچھ جو ہے طے ہو جائے اور ہم لوگوں کا جو یہ آپس میں یہ جھگڑا ہوا ہے یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو وہ آتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی بات رکھتا ہے، اور اپنی بات رکھنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک دم وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس پر گویا ایک طرح سے وہ مسمرائزڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جا کر کے جب وہ لوٹتا ہے نا تو اس کے جو فرینڈ اور اس کی جو اپنی جو سرکل تھا، اس سرکل میں جب وہ پہنچنے والا ہوتا ہے، دور سے ہی لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جس صورت میں گیا تھا اس صورت میں لوٹ کے نہیں آ رہا ہے، اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، اس کی جو انٹرنل جو کنڈیشن ہے نا اس کی بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ تو جب وہ پہنچا، پوچھا، کچھ بات ہوئی، تو اس نے جو بات کہی، اس نے بات کہی ہے کہ دیکھو محمد کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ان سے بھیڑو نہیں آپ، کیوں؟ اگر وہ غالب آ گئے، اگر وہ جیت گئے اور عرب اس ایریا کے لوگ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سلطنت حکومت قائم ہو جاتی ہے تو نام تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ تم بھی قریشی ہو، وہ بھی قریشی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کو چھیڑو نہیں۔ اور اگر باہر کے لوگ معاذ اللہ رب العالمین ان کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ قتل ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، ان کا موومنٹ ختم ہو جائے گا اور اس میں تمہارا ہاتھ نہیں آئے گا، تم بدنام نہیں ہوگے، تو دونوں صورت میں فائدہ تمہارا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کتاب وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ واللہ ان لعلیہ طلاوہ، کہ اس کے اندر ایک عجیب قسم کا رنگ ہے، ایک عجیب قسم کا حسن ہے، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں نا اس کی جڑیں بڑی بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں بہت پھلتی پھولتی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اندر جو ایسا حسن ہے کہ اس کو میں لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ ایک مطلب قرآن کریم مکی جو صورتیں ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو مدنی صورتوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں جو ہے لیجسلیشن ہے، وہاں قانون سازی ہے، اس کے لیے لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے، تو لمبی بات جب ہوگی تو رائمنگ زیادہ اس کے اندر نہیں پیدا ہو پائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو مکی صورت ہے اس کے اندر ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نا ایمفیسس بہت زیادہ ملتا ہے، کوئی بھی بات ہو رہی ہے اس میں زور بہت زیادہ ہے، بہت پروفاؤنڈ انداز میں، بہت فورسفل انداز میں کوئی بھی بات کہی جاتی ہے۔ کیوں کہی جاتی ہے؟ چونکہ وہاں پر جو جن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نا وہ لوگ چونکہ انکار کرنے والے ہیں، اور جب کوئی آدمی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو پورے زور سے کہی جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ان صورتوں کے اندر، مکی صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اسٹائل ہے وہ بہت فورس والا ہے، بہت تاکید والا ہے، زور والا ہے۔ جی بالکل، ایسے ہی ایمفسائزنگ زیادہ ہوتی ہے، جی ایمفسائزنگ بہت زیادہ ہے، جی بالکل بالکل۔ اچھا، ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر نا وہ ویژوائزیشن بہت زیادہ ملتا ہے، کسی بھی چیز کو ویژوائز کیا جاتا ہے، گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، آپ کی آنکھوں آپ کو محسوس ہو جائے، چونکہ جیسی بات اسپریچول جو چیزیں ہیں وہ تو مطلب اندر سے محسوس کی جاتی ہیں، لیکن قرآن ان کو ایسا پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ مثلا قرآن کریم میں آپ سورۃ القارعہ دیکھیں، القارعہ، تو القارعہ ما القارعہ، تو عربی زبان میں قارعہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو ناک ایٹ دا ڈور، ٹو ناک، ٹھیک ہے، ناک کرنا، کھٹکھٹانا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یہ کھٹکھٹانے والی۔ تو یہ قرآن کریم نے یہ کیوں کہا؟ اس کے لیے جو قرآن قیامت کو بیان کرنے کے لیے اور جو دوسرے ایکسپریشنز ہیں ان کو کیوں نہیں یوز کیا ہے؟ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور یہاں پر ان کو ویژوائز کیا جا رہا ہے کہ قیامت کتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے گویا تمہارے دروازے پہ ناک کر رہی ہے کھڑے ہو کر، اتنا قریب ہے۔
तुम्हारे और क़यामत के बीच में इतना ही टाइम है जितना दरवाज़ा खुलने में टाइम लगता है। तो क़यामत कितनी करीब है और तुमको कितनी फिक्र करनी चाहिए अपनी, और अपने मरने के बाद दोबारा उठने की, अल्लाह की बारगाह में जाकर के हिसाब व किताब देने के हवाले से तुमको कितनी फिक्र करनी चाहिए कि ये समझो कि गोया बस तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कर रही है क़यामत। तो ये चीज़ें हमको जो मिलती है ना, वो हमको मक्की सूरतों के अंदर ज़्यादा मिलती है ये चीज़ें। और इस पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत एक मतलब लंबी एक मिसाल और दे देता हूँ कि कुरान करीम में हुजूर के अखलाक को बयान किया गया कि आप जो है बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं। तो कुरान करीम के जो लफ्ज़ हैं वो क्या है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप बड़े आला अखलाक के ऊपर हैं। यानी लिटरल ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो बड़े आला अखलाक के ऊपर हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर लफ्ज़ आला का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो ये आला का वर्ड क्यों चूज किया गया, सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया गया कि आप अच्छे अखलाक वाले हैं, इस तरह से स्टाइल क्यों नहीं यहाँ पर जिक्र किया गया, इस अंदाज में क्यों नहीं बात कही गई। तो यहाँ पर जो पुरानी जो साइंसेस के जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि असल में अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बताना चाहता है कि अखलाक पर उनका ऐसा कंट्रोल है कि जैसे एक इंसान सवारी पे बैठा होता है, उसका मुकम्मल वो सवारी उसके कंट्रोल में होती है कि उससे कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही अखलाक हुजूर के कंट्रोल में ऐसे है कि हुजूर से कभी बदअखलाकी हो ही नहीं सकती है, यानी किसी भी कंडीशन में, इन एनी सिचुएशन हुजूर से बदअखलाकी हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि हुजूर के औसाफ में बयान किया गया कि बदखुल्क की बदअखलाकी जिस कदर बढ़ेगी उसी कदर हुजूर के अखलाक बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये बात जो आई वो इसीलिए। तो ये जो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, गोया अब यहाँ पर जो हुजूर के अखलाक थे ना, उनको विजुअलाइज कर दिया गया। हमारी गोया अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि हुजूर का अखलाक कैसा है। गोया एक सवारी है, उस पर हुजूर आप बैठे हुए हैं और वो मुकम्मल तौर से आपके कंट्रोल में है, वो आपके कंट्रोल से बाहर नहीं। तो ये जो है हमको मक्की सूरतों के अंदर ऐसी क़यामत के मनाजिर भी मैंने मिसाल दिया, अलकारिया, उसके अलावा क़यामत के मनाजिर का भी विजुअलाइजेशन है। जहन्नम के मनाजिर को देखिए, आप कुरान करीम ने जो बयान किया है तो उसको बयान किया कि जहन्नम कैसे उबल रही है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे तो बात हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो है कुरान करीम की मक्की जो सूरतें थी उसके हवाले से बात है, उनके उसलूब, उनका जो स्टाइल है। मदनी जो सूरतें उनका स्टाइल क्या है, वही लंबी हैं, बहुत लंबी, और कई 100 आयतें आती हैं बसावक़ात, और ऐसे ही उसका जो गुफ्तगू का अंदाज है बहुत पुरसुकून अंदाज है। इत्मीनान से आप एक चीज़ को समझ के गौर व फिक्र करते हुए चलिए और उसके बाद समझते जाइए और सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। ये अंदाज जो है मदनी सूरतों का है, क्योंकि वहाँ पर पूरी सोसाइटी बन चुकी है और उसके अलावा ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको समझाना है। तो अच्छा, ज्यूज़ और क्रिश्चियन चूँकि बेसिकली वो दीन के मुनकिर तो है नहीं, मरने के बाद दोबारा उठने के मुनकिर तो है नहीं, उसका जो उसको डिनाई तो करते नहीं है। वो तो एक्चुअली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं या जो है ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। तो ऑलरेडी वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ऑलरेडी जो इस्लाम की बेसिक पर वो यकीन रखते हैं। तो इसलिए उनको समझाने का जो अंदाज है वो दूसरा है। तो इत्मीनान सुकून के साथ उनसे बात की गई है। तो ये एक ओवरऑल जो है, जो कुरान का वो हिस्सा जिसको हम मक्की और मदनी से ताबीर करते हैं, उसके हवाले से ये एक हमारी आज की गुफ्तगू थी। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन कुरान की मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से उसके डिफरेंट एंगल से हमने यहाँ पर गुफ्तगू कर दी, उसका डेफिनेशन भी बयान कर दिया है। डेफिनेशन के बाद हमने उसकी जो अलग अलग फीचर्स हैं, उन फीचर्स पर अलग अलग एंगल से हमने गुफ्तगू कर दी है। अब हम अगर कुरान करीम पढ़ेंगे, आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो ज़रूर आप पहले ये ना भी देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ कि सूरत मक्की है या मदनी है। अगर ये आपने नहीं भी देखा तो हमने जो बातें बयान की इसकी रोशनी में आप पकड़ सकते हैं कि ये जान सकते हैं कि ये सूरत मक्की है या मदनी है, और उससे लुत्फ़ भी आप उठा सकते हैं।